الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک بے شک۔ ترجمہ: خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ مبارک مہینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور 11ویں والے پیر کے بارگاہ میں جب ہمارے اور آپ کے امام، جس کو دنیا آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتی ہے، جب اعلیٰ حضرت سرکار ہمارے اور آپ کے پیر کے منقبت لکھنے کے لیے اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو پشت کاغذ پر یوں تحریر فرماتے ہیں: اے میرے غوث، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ فرماتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے غوث، آپ کا مرتبہ، آپ کا وقار، آپ کی بلندی، جب آپ کے قدم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ کے سر کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے بھی گلے میں رہے دور کا ڈورا تیرا، میرے بھی گلے میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیر ہیں، آپ کے پیر ہیں، صرف انسانوں کے پیر نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے سرکار غوث پاک کو پیرانے پیر بنایا ہے، اللہ نے سرکار غوث پاک کو پیرانے پیر بنایا ہے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت ارفع و اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے۔ سرکار غوث پاک کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ نقل فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کے کرسی پر اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مرتبے پر اللہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز فرمایا تھا غوثیت کبریٰ کے منزل پر، اس منزل پر، اس عظیم مرتبے پر اب امام مہدی کے آنے تک کوئی بھی اگر اس کرسی پر بیٹھے گا، اگر اس منصب پہ فائز ہوگا تو کوئی اور نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ کا پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا سرکار غوث پاک کا مرتبہ، اور میرے غوث سرکار غوث پاک نے اپنے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا ان الانسان لهم شیوخ وان الملائکۃ لهم شیوخ وان الجن لهم شیوخ وانا شیخ الکل. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں میں انسانوں کا کوئی نہ کوئی پیر ہے، فرشتوں میں فرشتوں کا کوئی نہ کوئی پیر ہے، جناتوں میں جناتوں کا کوئی نہ کوئی پیر ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں میں صرف انسانوں کا پیر نہیں، میں صرف جناتوں کا پیر نہیں، میں صرف فرشتوں کا پیر نہیں، انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں. اسی لیے دنیا کے سارے پیروں کو صرف پیر کہا جاتا ہے، لیکن سرکار غوث پاک کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یدی علی مریدی کے سمائی علی الارض. ارے واہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ ایسے سایہ فکر ہے جیسے زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کا گاؤں یہ ہے لیکن آسمان کے نیچے ہے، پورا ہندوستان آسمان کے نیچے ہے، پاکستان آسمان کے نیچے ہے، امریکہ آسمان کے نیچے ہے، برطانیہ آسمان کے نیچے ہے. چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہالینڈ ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ بھوٹان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آسمان کے نیچے نہ ہو. پتہ چلا آسمان کا زمین کا سر چپا چپا آسمان کے نیچے ہے، زمین کا کونا کونا آسمان کے نیچے ہے، زمین کا خطہ خطہ آسمان کے نیچے ہے. زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آسمان نہ ہو، جہاں آسمان نہیں ہے وہاں زمین نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی آسمان زمین ہے وہاں آسمان ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرود میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہے. پتہ چلا سرکار غوث پاک مقتدی محلہ کے سرزمین پہ ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا مرید ہے اگر آپ کو پریشانی کے عالم میں پکارے گا سرکار غوث پاک دستگیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ارے واہ واہ واہ، سچ ہے بھائی. سبحان اللہ. وہ سرکار غوث پاک ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں اِنَّا بُغْضُ عَيْنِي فِي لَوْحٍ محفوظ، میرے آنکھوں کی دونوں پتلیاں لوہے محفوظ میں. فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی دونوں پتلیاں لوہے محفوظ میں ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں دنیا کے ہر چیز کے علم کو تحریر فرما دیا ہے. دنیا کا ہر چیز لوہے محفوظ میں ہے. کون کب مرے گا یہ لوہے محفوظ میں ہے، کون کب پیدا ہوگا یہ لوہے محفوظ میں ہے، کس کے پاس کس کو کتنی روزی ملے گی یہ لوہے محفوظ میں ہے، کس کے پاس کتنے بیٹے ہوں گے لوہے محفوظ میں ہے، کس کے پاس کتنی بیٹیاں ہوں گی لوہے محفوظ میں ہے، کون کب دنیا میں آئے گا لوہے محفوظ میں ہے، کون کب دنیا سے جائے گا لوہے محفوظ میں ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا مر جائے گا لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. دنیا کے سارے علم کو اللہ نے لوہے محفوظ میں رکھ دیا ہے. اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اِنَّا بُغْضُ عَيْنِي فِي لَوْحٍ محفوظ، میرے آنکھوں کی دونوں پتلیاں لوہے محفوظ میں ہے. پتہ چلا غوث پاک جب چاہیں گے اپنی آنکھوں کو اٹھائیں گے لوہے محفوظ کا مطالعہ کریں گے، اور جب چاہیں گے جو چاہیں گے لوہے محفوظ میں دیکھ کر کے اس کو معلوم کر لیں گے. بے شک. یہ سرکار غوث پاک ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر اللہ کے ولی کے گردن پہ ہے. علامہ غلام حیا صاحب غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم ہر اللہ کے ولی کے گردن پہ ہے. کوئی بھی اس وقت تک کے ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث پاک کے قدم کو اپنے گردن پہ شمار نہ کر لے، اپنے گردن پہ نہ رکھے. اور اسی کے تعلق سے ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے.
شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ مغرب کے سب سے بڑے شیخ کا نام شیخ محمد مغربی ہے، اور مشرق کے سب سے بڑے شیخ کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو۔ اسی بیچ میں حضرت شیخ محمد مغربی کے اوپر حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے آنکھوں کو نیچے کیا، گردن کو جھکا لیا، اور جھکانے کے بعد میں فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تجھے بھی گواہ بنا رہا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے میں عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنے گردن پر تصور کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنے گردن پر تصور کر رہا ہوں۔ جب جذب کی کیفیت ختم ہوتی ہے، سر کو اٹھاتے ہیں۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا، حضرت آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں، آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ آپ کے مقابلے کا کوئی ہے نہیں ہے، لیکن آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے آپ نے کہا عبد القادر کے قدم کو اپنے گردن پہ شمار کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا اس دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی پیر ہے؟ بے شک بے شک۔ کیا اس دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی پیر ہے، آپ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ تو حضرت شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں سنو، ابھی میرے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تھی، میں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا تو میں نے اپنے نگاہ ولایت سے دیکھا کہ بغداد کے سرزمین پر منبر پہ بیٹھ کر کے عبد القادر جیلانی اعلان فرما رہے ہیں، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ولی کے گردن پہ ہے۔ رب کا فضل بتا رہا ہے پورے دنیا والوں کو، اے دنیا والوں، کوئی بھی اس وقت تک کہ ولی کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ عبد القادر کے قدم کو اپنے گردن پہ شمار نہیں کرے گا۔ میں نے اسی کو سننے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنے گردن پہ شمار کر لیا۔ انہی سارے واقعات کو جب بریلی کے مفتی اعظم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے میرے آقا خاص، جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ